حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، محنت کا 23 سالہ دور، 13 سالہ مکی زندگی کا، 10 سالہ مدنی زندگی، اس مختصر دورانیے میں جو آپ کی محنت سے تبدیلی دنیا نے دیکھی وہ حیران کن۔ سب سے پہلے تو آپ نے توحید کی دعوت دی، شرک کی مذمت کی، صرف اللہ کی عبادت کی طرف آپ نے بلایا، اور ایسا معاشرہ جو شرک میں مبتلا تھا، ایک ایک گھر بت خانہ بنا ہوا تھا، بلکہ بیت اللہ بھی بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں کفر و شرک ختم ہوا اور لوگ ہدایت کے راستے پر آئے، توحید پرست بنے، انہوں نے شرک کو چھوڑا، خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف لوٹ۔ بیت اللہ میں بھی بت موجود ہیں، بت پرستی ان کی گھٹی میں داخل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز محنت سے ان میں یہ تبدیلی آئی کہ اللہ نے ان کے رخ کو موڑا، بیت اللہ بھی صاف ہوا بتوں سے، ان لوگوں کے دل بھی شرک سے اور کفر سے پاک اور صاف ہوا۔ اسی طرح سود ان کی گھٹی میں موجود تھا، سود کے رسیا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ ایسے معاشرے کو یوں تبدیل کیا کہ پھر وہ معاشرہ مکمل سود فری ہوا، اور انہوں نے ہر شکل میں، ہر صورت میں جو بھی شکلیں اس وقت صورتیں موجود تھیں سود کی، وہ ساری کی ساری۔ کوئی آسان تھا معاملہ؟ نہ شرک چھوڑنا آسان تھا، نہ سود چھوڑنا آسان تھا، لیکن انہوں نے شرک کو بھی چھوڑا، توحید کی طرف آئے، سود کو بھی چھوڑا، جائز اور حلال کاروبار کی طرف وہ لوگ۔ اسی طرح شراب کا پینا، شراب کا چلن عام تھا۔ اللہ کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ کوئی پس و پیش نہیں کی ان لوگوں نے، فوراً تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے شراب چھوڑی، اور جب آخری حکم آیا کہ اب بالکل اجازت نہیں ہے شراب کی، تو لکھا ہے کہ لوگوں نے مٹکوں کے مٹکے بہا دیے اور مدینہ کی گلیاں شراب سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تربیت کا نتیجہ، آقا علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ، آپ کے دلوں پر تزکیے کا نتیجہ تھا جو آپ نے محنت کی تھی دلوں کی۔ انہوں نے پس و پیش نہیں کیے، ہیلا حجت نہیں کی، بہانے نہیں کیے، فوراً حکم آیا ہے اور اس حکم کو پورا کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ دیکھیے، فحاشی کا چلن عام تھا، عریانی کا چلن عام تھا، بے حیائی کا چلن عام تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، ایک غلط تصور کی بنیاد، ایک غلط تخیل کی بنیاد پر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی اور عریانی کے اندر غرق معاشرے کو اور لوگوں کو یوں بدلا کہ ان کے اندر اللہ نے حیا کی صفت پیدا کر، اس طرح یوں انہوں نے فحاشی اور عریانی کو چھوڑا، حیا کے زیور کو اپنی شخصیت زینت بنا۔ بے حیائی کے معاشرے میں، ایسے معاشرے میں جہاں زنا کو فخر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، برائی کو فخر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، ایسے معاشرے پر، ایسے لوگوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ پھر وہ لوگ حیادار بنے، زنا کرنے والے ایسے باحیا بنے کہ وہ صرف نکاح تک محدود ہوئے، اور جو جائز ذریعہ تھا اسے ہی اختیار کیا۔ اور پھر اسی مختصر دورانیے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو نسلی تفاخر تھا، قومی تفاخر تھا، اس پر جھگڑے ہوتے تھے، زبان پر جھگڑے ہوتے تھے، آپ نے جو مساوات کا درس دیا، آپ نے کہا کہ یہ قبیلے اور یہ قومیں یہ تعارف کا ذریعہ ہیں، یہ تفاخر کا ذریعہ نہیں۔ قبیلے اور قومیں تعارف کا ذریعہ ہیں، تفاخر کا اور فخر کا ذریعہ نہیں ہیں۔ چنانچہ قومیت پر فخر کرنے والے، زبان پر فخر کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے یہ تفاخر کی بیماری کو نکالا اور ایسا پاک صاف کیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چابیاں آپ کو ملی، پوچھا کہ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ بڑے بڑے قبیلے والے موجود تھے وہاں، ابو بکر و عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا درس دیا تھا اور اس کا عملی اظہار یوں ہوا کہ آپ نے بلال کو فرمایا کہ بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان. نسلی تفاخر کا خاتمہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قومی تفاخر کا خاتمہ کیا. اور وہ جو قرآن کا اعلان ہے کہ یہ قبیلے اور یہ قومیں تعارف کے لیے ہیں, تفاخر کے لیے نہیں ہیں, فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں, پہچان کے لیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں میں یہ چیز ان کے دلوں میں راسخ کر, اس لیے وہ غلاموں کا بھی احترام کرتے تھے, اس لیے وہ رنگ کے کالوں کا بھی احترام کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے جو تربیت کی تھی کہ سب لوگ برابر ہیں, بڑا ہے تو نیکی کی بنیاد پر بڑا ہے. لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ جد و جہد کا دورانیہ اور اتنی تبدیلیاں, اتنی اصلاحات. اسی طرح تجارت کے جو حرام ذرائع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی لگائی. صرف جائز ذرائع اختیار کیے جائیں گے, جو حرام اور غلط ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جائے. تجارت کے حوالے سے بڑے بڑے اصول آپ نے عطا کیے. تو وہ جو اس زمانے میں غلط تجارت کا رجحان تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی جد و جہد کا مرکز بناتے اس کی بھی اصلاح. اسی طرح یتیم بچوں کی حق تلفی ہوتی تھی, ان کے مال کو ضبط کر لیا جاتا تھا, قبضہ کر لیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق تلفی کو روکا اور اس کے حقوق متعین کیے. عورتوں کے حوالے سے جو حق تلفی ہوتی تھی, بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا, عیب سمجھا جاتا تھا. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ چھپتا پھرتا تھا, شرم آتی تھی اسے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو عزت دی اور تکریم دی اور فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اور اس کی پرورش کو ثواب قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تعظیم بیان کر کے, بیٹی کی تکریم کر کے ان کی سوچ کو بدلا اور ان کے اندر بیٹی کی عظمت اور تکریم پیدا. اور یہاں تک نہیں, اللہ کی شان دیکھیے, اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جس بیٹی کو معاشرہ عیب سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں جو نبی بھیجا اس کو بھی بیٹیاں عطا کی. بیٹیاں ہی جوان ہوئی اور بیٹیوں کی نسلیں چلی. اللہ کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بیٹی کی تعظیم اور تکریم کا فلسفہ پیش کیا اور ساتھ خود بھی تعظیم اور تکریم. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ملنے کے لیے تشریف لاتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. امت کو سبق دیا کہ بیٹی اتنی عزیز اور بیٹی اتنی لائق تعظیم ہے کہ اس کی اتنی تعظیم کی جائے کہ باپ بھی اس کے اعزاز کے لیے کھڑا ہو جائے. اور عورتوں کے حوالے سے خاص طور وہ معاشرہ عورت کو حیثیت نہیں دیتا, نکاح کو اہمیت نہیں دیتا, زنا پر فخر کرتے تھے, نکاح سے بھاگتے تھے جیسے آج یورپ کا معاشرہ ہے. لیکن اسلام نے عورت کی سیکورٹی کا بندوبست کیا, اس کے تحفظ کا نظام دیا, عورت کی سیکورٹی کا تحفظ کا انتظام, اس کے حقوق کی حفاظت جس طرح اسلام نے کی ہے. دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کا کوئی فلسفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری بھی سنت ہے اور پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے. اس لیے زنا پر فخر کرنا یہ گناہ ہے. نکاح میری سنت ہے, نکاح پر فخر کرو. ایسا معاشرہ جو زنا پر فخر کرتا تھا اور نکاح سے بھاگتا تھا, اللہ کی حکمت, اللہ کے حکم پر اس معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور ثابت کیا کہ نکاح میری سنت ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تعظیم دی,
بیٹی کو تعظیم دی. عورت کے جتنے بھی روپ ہیں بیٹی کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, جتنی بھی حیثیتیں ہیں عورت کی, تمام حیثیتوں میں عورت کے مقام کو بلند کیا. موضوع نہیں ہے میں اس پر آپ سے کھل کر بات کروں, میں ایک نقشہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں کیسی دنیا کو تبدیلی فراہم کی. اسی طرح ناچ گانے کی, آپ نے یہ جو ناچ گانوں کا سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا, فرمایا کہ یہ گناہ ہے, یہ ناجائز اور حرام ہے. ایک موقع پر فرمایا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا. آپ کے نبی تو موسیقی کے آلات, گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے. اسی طرح خونخوار جنگوں کا آپ نے خاتمہ کیا. چھوٹی چھوٹی بات پر صدیوں لڑائیاں ہوتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کے خون کے رسیاں تھے, آپ نے محبت, پیار, الفت, اثار اور قربانی کے جذبات ان کے دلوں میں بھر دی. یہ ہے نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا, جد و جہد کا, کہ وہ معاشرہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. لڑائیاں, جھگڑے, جنگیں. پھر ایسا مرحلہ آیا کہ ایک دوسرے پر جان دے رہا ہے, مر رہا ہے. پانی پیش کیا جاتا ہے, دوسری طرف سے پانی کی آواز لگتی, ادھر وہ کہتا ہے اس کو دے دو. پھر آواز لگتی, وہ کہتا ہے اس کو دے دو. پھر آواز لگتی, وہ کہتا ہے اس کو دے دو. اسی طرح 7 حضرات کے پاس وہ پانی کا پیالہ جاتا ہے, لیکن وہ اپنی جان پر دوسرے کو عزیز تر قرار دیتے ہوئے اس تک پانی کو پہنچا دیتا ہے. اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے, وہ ایک دوسرے کی مرتے ہوئے بھی جانوں کی حفاظت کرنے والے تھے. یہ تبدیلی, یہ اثار اور قربانی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ محنت کی انسانوں پر, گمراہوں پر, اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں ہدایت دی, اور ہدایت کا نقشہ آپ کے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اندازہ کیجئے کہ اس 23 سالہ جد و جہد کا ثمرہ شرک کا خاتمہ, سود کا خاتمہ, شراب نوشی کا خاتمہ, فحاشی کا خاتمہ, نسلی تفاخر کا خاتمہ, تجارت کے حرام طریقوں کا خاتمہ, اسی طرح یتیم بچے کی حق تلفی کا خاتمہ, بیٹی کی تحقیر کا خاتمہ, خونخوار جنگوں کا خاتمہ, عورت کی تذلیل کا خاتمہ. اور جوئے کے حوالے سے یہاں جوا کا سلسلہ بہت ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوئے کے سسٹم کو ختم کیا. کعبۃ اللہ میں بھی لوگ جوئے کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبھی اور گندی جو رسم تھی اس کو بھی ختم کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام, اور مدت کتنی ہے, 23 سال. آپ سوچ سکتے ہیں